السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ایک اور نیو ناول کے ساتھ حاضر ہوں۔ کمپلیٹ ناول ہے اور یہ شارٹ ناول ہے۔ شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک ریکویسٹ تھی کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے ریویوز ضرور دیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پھر دل کرتا ہے مزید اچھی ویڈیوز بنانے کا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے چھوٹی دنیا اور لکھا ہے علیزے۔ اس وقت پورا سین لالٹینوں اور اسٹریمر سے سجا ہوا تھا۔ لگژری کاریں اسلام آباد کے علاقے B17 میں واقع بیگ مینشن کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو سے پوری حویلی مہک رہی تھی۔ دلہن کے کمرے میں مسز بیگ سفید ڈیزائنر ڈریس میں کھڑی تھی۔ انہوں نے دلہن کے بستر پر پڑا شادی کا جوڑا دیکھا اور وہ پریشان تھی۔ ہاتھ میں موبائل پر میسج جگمگا رہا تھا۔ ممی، میں اس انکل سے شادی نہیں کر سکتی، سوری۔ کچھ منٹوں کے بعد خاندانی ملازمہ باہر سے دوڑ کر آئی۔ اس نے اپنا سر نیچے کیا اور مسز بیگ کے کان میں سرگوشی کی۔ ہم نے پوری حویلی میں تلاشی لی لیکن میڈم کہیں نہیں ہے۔ مسز بیگ کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور وہ تقریباً زمین پر گر پڑی تھی۔ وہ کہاں گئی؟ میڈم، وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ وہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے خاندان کی عزت کا نہیں سوچا۔ یا اللہ، سب مہمان باہر ہیں، لیکن دلہن جو مرکزی کردار تھی شادی سے بھاگ گئی۔ مسز بیگ نے آنکھیں بند کی اور چیخی، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اولوی فیملی کو کیسے جواب دیں گے؟ نوکرانی نے کہا، میڈم ہم اس کا حل تلاش کریں گے، آپ پریشان۔ اسی دوران ہلکی سی آواز آئی، میری بہن کہاں ہے؟ مسز بیگ نے اوپر دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی دروازے پر کھڑی ہے تو اس کی آنکھیں اچانک حیرت سے چمک گئیں۔ اس نے نوکرانی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اولوی خاندان نے صرف اتنا کہا کہ وہ بیگ خاندان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ واضح نہیں کیا وہ کون سی بیٹی چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اس نے مسکراہٹ کے ساتھ سامنے چھوٹی بچی کی طرف دیکھا۔ اس کی نازک کمر، سلنڈر ابرو، لمبی اور مخمل پلکیں، چھوٹا سا باریک ناک، کالے بال جو پونی ٹیل میں سمٹے ہوئے تھے اور ماتھے پر آتا بیبی کٹ، شفاف اور دودھیا رنگت، قد بمشکل سے 5 فٹ ہوگا، اور بڑی بڑی کالی آنکھیں جس پر بڑا گول سا نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی معصوم سی گڑیا تھی، دیکھنے میں مشکل سے 16-17 سال کی لگتی ہوگی، بالکل باولی سی۔ یہاں آؤ بیلا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ تھوڑا سا خوفزدہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں آنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ عام طور پر پہلی منزل میں نوکرانی کے کمرے میں رہتی تھی۔ میں آپ ہی سے ملنے آئی ہوں، یہ گڑیا دینے کے لیے۔ اب ان کی شادی ہو رہی ہے نا، میں نے سارے کام کر کے آئی ہوں اور مہمانوں کے سامنے بھی نہیں گئی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ 2 چھوٹے ہاتھوں سے اپنی قمیض کا ہیم دبوچا۔ مسز بیگ کی آنکھوں میں حسد ابھرا، لیکن اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بیلا تمہاری بہن چلی گئی ہے کیونکہ اسے کچھ اور کام کرنا تھا، وہ کھو گئی ہے۔ اوہ! بیلا چونک کر منہ کھولا۔ مسز بیگ نے بات جاری رکھی، آپ جانتی ہیں کہ دلہن کے منتظر باہر بہت سارے لوگ موجود ہیں، اگر وہ نہیں آتی تو لوگ آپ کے بابا کا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا چشمہ ہلایا اور اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر معصومانہ جواب دیا، تب تو ہمیں آپ ہی کو جلدی سے ڈھونڈنا ہوگا، پاگل لڑکی۔ مسز بیگ نے اندر ہی اندر اس کی عقل کو سلامی پیش کی، لیکن پھر آنکھوں میں پانی لا کر بولی، مجھ پر احسان کرو گی میری پیاری بچی؟ میں ہوں تو تمہاری سوتیلی ماں، پھر بھی میرے لیے نہیں تو اپنے بابا کے لیے۔ میڈم میں… اس نے حیرت سے اس ہستی کو دیکھا جو اس پر ہر روز ایک نیا ظلم کرتی تھی، مگر اس باولی کو کہاں سمجھتی۔ اس نے بیلا کا کندھا دبایا اور کہا، دیکھو آپ کو شادی کا یہ جوڑا پسند آیا؟ اس نے سر اس بات میں لایا اور مسز بیگ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ ابھری۔ نکاح ویڈیو کال پر ہوا تھا۔ بیلا بیگ اور ریان اولوی جیون ساتھی بن گئے اور اسی 17 سالہ چھوٹی سی لڑکی کو 36 سالہ ریان اولوی کے سپرد کر دیا گیا، اور کچھ ہی دنوں میں ویزا کلیئرنس کے بعد ننھی بچی کو امریکہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ریان کا قریبی دوست تھا جو اسے امریکہ سے لینے آیا تھا۔ بیلا کا برا حال ہو رہا تھا، عجیب سا خوف تھا۔ بھائی ابھی زوں زوں کر کے ہاتھوں سے جہاز بنا کر مجھے پریوں کی دنیا میں لے جائے گا نا؟ اس نے ناک پر آگے آیا چشمہ پیچھے کرتے ہوئے چمکتی سی آنکھوں سے ساتھ بیٹھے ریان کے دوست شیر خان کو دیکھا، جو ہکا بکا سا اپنی سسٹر ان لا کو دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اور دل میں زور سے ہنسا تھا، کیونکہ جو ریان اسے شیر کی بجائے گیدڑ خان کہتا تھا، اس کی قسمت میں جو نمونہ لکھ دیا گیا تھا، زوں زوں۔ ابھی وہ یہی سوچ کے مزے لے رہا تھا کہ بیلا پھر بولی، اچھا بھائی، اگر یہ والا بٹن میں دباؤں تو کیا ہوگا؟ اس نے دلچسپی سے، آپ دبا کر دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ جب بیلا نے اپنی چھوٹی سی انگلی سے بٹن دبایا تو اس کے اور شیر خان کے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ اب وہ شیر خان کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے حیرت سے اس پردے کو دیکھا اور پھر سے وہ بٹن دبایا اور دیوار ختم ہو گئی۔ اس نے خوشی سے تالی بجائی اور بٹن پھر سے دبایا اور پھر شیر خان کو دیکھ کے بولی، چا۔ شیر خان تو بس ریان کی ایکسپریشن امیجن کر رہا تھا۔ ہاں ہاں، کتنا مزہ آئے گا، اسے رہ کر ہنسی آ رہی تھی، اوپر سے بیلا کی بچوں جیسی حرکتیں۔ اس نے 14 گھنٹے 45 منٹ کی فلائٹ میں بیلا کی گڑیا کی شادی سے لے کر ریاضی میں C گریڈ آنے تک سب سنا تھا۔
نیو یارک میں لینڈ کرتے ہی وہ بیلا کو شاپنگ مال لے کر گیا، جہاں سے وہ سفید اور روسی فراک پہن کر ہلکا میک اپ اور ریڈ لپسٹک لگائے نازک ہونٹ اور بالکل پری لگ رہی تھی، اور پھر اسے ریان ولا لے گیا جہاں بوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہ چھوٹی سی پری کے صدقے واری گئی تھی، وہ تھی اتنی پیاری، پھر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ دوسری جانب ریان الوی اپنی مخصوص مردانہ وجاہت میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر پھیلا بیٹھا تھا، وہی سر، ڈانکیں، سیاہ بال تراشے ہوئے باریک لب اور اس کے دلکش ابرو، اس کے چہرے پر چاند چار لگاتے ہوئے ذہین اور خوبرو توانا مرد تھا۔ سر، مس بیگ اور اس کا لور بھاگے ہیں، سیکرٹری اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ اسکیپڈ؟ اس نے ابرو اٹھا کر سیکرٹری کو دیکھا۔ جی سر۔ اور جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ کون ہے؟ سر لہجہ۔ سر، وہ بیگ صاحب کی سب سے چھوٹی بیٹی بیلا ہے، ان کی دوسری شادی ہے جو چھپ کر کی تھی، اور شادی کے بعد بیلا کی ماں کے قتل کے بعد بیگ صاحب بیلا کو اپنے گھر لے آئے تھے۔ اتنی ہی دیر میں شیر خان سوری گیدڑ خان اسٹڈی میں تشریف لاتا ہے۔ برو، یو ہیو اسٹوپڈ بٹ پریٹی وائف، گیدڑ خان نے ہنستے ہوئے بیان کہا، لیکن ریان کا چہرہ بے تاثر رہا۔ سر، میں جاؤں؟ سیکرٹری نے سر جھکا کر کہا۔ گیٹ آؤٹ۔ اور پھر وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ موجود تھی۔ برو، ایوری سیکنڈ از امپورٹنٹ ٹو نائٹ، ہری اپ، گیدڑ خان نے آنکھ مارتے ہوئے ریان کو اشارہ کیا۔ ریان نے شادی اپنے دادا کی فرمائش پر کی تھی، یہ کہنا بہتر ہوگا کہ آخری خواہش جو ریان نے پوری کی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے پر کچھ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے اور منہ پر سفید جالی نما گھونگھٹ لیے ریان قدم بڑھاتا اس کے قریب گیا اور جھک کر سفید پردہ ہٹایا اور اس کی سیاہ چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوا تھا اور اس کے لبوں سے دو لفظ نکلے، فقط دو لفظ، چھوٹی دنیا۔ وہ ہلکی عمر کی چھوٹی سی لڑکی تھی جو اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سرخ لپسٹک ہونٹوں پر کم اور دانتوں پر زیادہ لگی تھی۔ السلام علیکم جیجا جی، ریان نے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے پلکیں جھپکائیں اور مسکرا کر بولا، جیجا جی، ایم سوری، میں نے آپ کا گلاس توڑ دی۔ ریان کو حیرت کا ایسا جھٹکا لگا کہ وہ بول نہیں پایا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی شادی ایک انڈر ایج لڑکی سے ہوگی۔ وہ فوراً باہر جانے کو مڑا جب اس کے مضبوط ہاتھوں کو بیلا کے نرم ہاتھوں نے تھام لیا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ مشکل سے اس کا سر ریان کے کندھے تک آتا ہوگا۔ جیجا جی، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ریان نے ایک لمبی سانس خارج کی خود کنٹرول رکھنے کے لیے اور پھر زور سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا اور سر لہجے میں اس سے پوچھا، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں کس نے کہا تھا؟ اس نے اپنی پلکیں پھر سے چپکائیں اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ ریان نے اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے ایک اور سوال پوچھا، کتنی عمر ہے تمہاری؟ بیلا کی آنکھیں مسکرائیں، پھر انگلیوں پر کچھ گنا اور چیک کر بولی، اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو میں پورے 18 سال کی ہو جاؤں گی۔ ریان نے شکر کا سانس لیا۔ وہ جو سوچ رہا تھا اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ چھوٹی دنیا نے سفید گاؤن کو پکڑا اور گھومی، اور اس کے گھومنے سے سارا گاؤن کسی پری کی طرح ہوا میں لہرانے لگا۔ دیکھیے میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ پھر رک کر اسے دیکھا، میں پری لگ رہی ہوں نا جیجا جی؟ ریان تو بکا سا اس کی سفید ٹانگوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنے ذہن میں آئے خیال پر لعنت بھیج کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں، سمجھی، لیکن میڈم نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ جب تک میری بہن نہیں مل جاتی تب تک مجھے آپ کے گھر رہنا ہے، تو اس لحاظ سے آپ میرے جیجا جی ہوئے۔ اچھا، واقعی؟ ریان کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ چھوٹی دنیا کو کچھ یاد آیا اور پلٹ کر بیڈ پر موجود اپنا چشمہ لگایا۔ ریان کو تو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ہنسے یا روئے۔ اچھا میری بات سنیں، دونوں ہاتھوں سے مقدار بتانا چاہیے، مجھے اتنی نہیں اتنی ساری بھوک لگی ہے۔ پھر عادتاً اپنا چشمہ پیچھے کیا۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا لپسٹک کھا کر پیٹ بھر ہی گیا ہوگا، اور یہ ریان نے دل میں کہا تھا۔ جاؤ اور بوا سے کہو کھانا لگا دے۔ اور بیلا اپنی سفید گاؤن سنبھالتی باہر بھاگی۔ بوا اسے آتے دیکھ کر مسکرائی۔ مسز ریان، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بیلا نے منہ پھلا کر بوا کو دیکھا اور بولی، میرے شوہر نہیں ہیں بلکہ میرے جی۔ اگلے لفظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ریان نے آ کر اسے بازو سے پکڑا۔ اب بیڈ مین ہے، مجھے چھوڑیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اور اگلی بار ریان اسے کندھے سے کھینچتا کمرے کی طرف لے گیا اور بوا کو کھانا لانے کے لیے کہا۔ بیلا بیزار سی جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ریان ٹھیک اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا اسے بغور دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتا پا کر بہت کنفیوز سی ہو کر پوچھا، جیجا جی، کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ میں تمہارا جیجا نہیں ہوں، تو پھر میں آپ کو کیا کہہ کر بلاؤں؟ بیلا نے دلچسپی سے پوچھا۔ ریان جواب دینا چاہتا تھا مگر وہ اس چھوٹی سی لڑکی میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی، پھر خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ بیلا اس کے ہینڈسم چہرے کو دیکھ رہی تھی، اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے پھر کہے بنا نہ رہ سکی، آپ فلمی ہیرو جیسے لگتے ہیں اور آپ کی یہ ابرو بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہے، اصلی ہے نا؟ ریان نے آج پہلی بار اس طرح کی تعریف سنی تھی۔ اس کے کہنے پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور بوا کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ سوپ، کیک، میکرونی، جوس، چاول، ٹرے رکھ کر بوا باہر چلی گئی۔
بیلا تو اتنا کھانا دے کر اسے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ یہ سب میرے لیے ہے بالکل۔ اب وہ کھا رہی تھی اور ریان یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سچ میں اتنی معصوم ہے، یہ ڈرامے کر رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں پایا۔ کیک تو بہت یمی ہے، واؤ۔ وہ ایک ایک ڈش ٹرائی کرتی اور اس کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتی۔ آپ بھی کھائیں نا، نہیں تو مرضی ہے آپ کی، اب سے یہ تمہارا کمرہ ہے۔ سچی مچی یہ اتنا بڑا کمرہ میرا ہے؟ بالکل۔ اور یہ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے اور پیارے کمرے میں رہے گی، اور اس کو ایسا لگ رہا تھا وہ خواب دیکھ رہی ہے، فیری ٹیل جیسا خواب۔ دروازے پر دستک ہوئی اور بوا اندر آ گئی۔ چھوٹی میڈم اٹھ گئیں آپ؟ اور یہ آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ وہ نا مجھ سے یہ زپ نہیں کھول رہی تھی تو بیلا نے آنکھیں مسلتے کہا، چلے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ کپڑے بدلنے کے بعد اس نے بوا سے پریشان ہو کر پوچھا، میں گھر کب جاؤں گی؟ بوا اس سوال سے ذرا حیران ہوئی، پھر بولی، آپ کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ نہیں گھر کی نہیں، مجھے سموکی کی یاد آ رہی ہے، وہ مجھے کتنا مس کر رہی ہوگی۔ سموکی؟ بوا نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ سموکی میری کیٹ۔ میڈم ناشتہ تیار ہے، میں آپ کے کمرے میں لے آؤں؟ کیا آپ نیچے آ کر کریں گی؟ بوا نے اس کو پریشان دیکھ کر بات بدلی، میں نیچے آتی ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر ریان بہت آرام سے بیٹھا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے پورے ہال میں پھیل رہی تھی۔ آج نیو یارک پر سورج مہربان ہوا تھا، ایک روشن دان کے ساتھ۔ اس نے سفید شرٹ کی آستینیں بازو تک چڑھا رکھی تھی جس سے اس کے مضبوط مسلز نظر آ رہے تھے۔ ہاتھوں میں اخبار لیے اس کو پڑھ رہا تھا جب وہ سیڑھیاں پھلانگتی اس کی طرف آئی۔ گڈ مارننگ جیجا جی۔ بڑی سی مسکراہٹ سے اسے مخاطب کیا، لیکن ریان نے اسے اگنور کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن وہاں کس کو پرواہ تھی؟ اس نے اس کے پاس آ کر سر جھکا کر اس کے اخبار میں جھانکا اور اسی وقت ریان نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا اور ریان کے ہونٹ اس کے کان کی لو سے مس ہوئے تھے۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا تھا، لیکن چھوٹی دنیا بے وقوفوں کی طرح اس اخبار کو دیکھ رہی تھی۔ اسے کہاں سمجھ تھی؟ پھر بہت آرام سے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور ہونٹوں کو گول گول کر بولی، اوہو جیجا جی، آپ یہ اخبار پڑھ رہے ہیں؟ اٹس سو بورنگ۔ ریان کے جواب نہ دینے پر ناشتہ کرنے لگی۔ ریان ناشتہ کرتے ایک نظر اس پر ضرور ڈال لیتا، پھر ناشتہ کر کے بولا، اگلے ہفتے ہم دادا جی سے ملنے جا رہے ہیں، تیار رہنا۔ بیلا منہ میں بریڈ ڈالے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کوشش کر کے بولی، کیوں؟ بریڈ کے ٹکڑے اس کے منہ سے باہر آ رہے تھے۔ ہاؤ ڈسکسٹنگ۔ ریان کے منہ سے اس کے لیے یہی مناسب الفاظ نکلے تھے۔ آرام سے کہو، کوئی مینرز نام کی چیز ہے تم میں؟ ریان نے سر لہجے میں اسے ڈانٹا تھا۔ اس کے یوں ڈانٹنے سے چھوٹی دنیا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ ریان نے حیرت سے اسے دیکھا اور ایسا بھی اس نے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ رو پڑی تھی۔ ادھر دیکھو چھوٹی دنیا، یہ رونا بند کرو۔ ریان نے اپنی 36 سالہ زندگی میں کبھی کسی کو چپ کرانے والا کام نہیں کیا تھا، اور آج وہ اس چھوٹی دنیا کو چپ کرا رہا تھا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، آپ بھی میڈم جیسے ہیں، وہ بھی مجھے ڈانٹتی تھی اور آپ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں ڈانٹوں گا، پہلے تم یہ رونا بند کرو اور یہ دودھ پی لو۔ پنکی پرومس۔ بیلا نے معصومیت سے اس کی طرف اپنی لٹل فنگر کی جس کو ریان نے اپنی فنگر سے پکڑا تھا، پھر وہ مسکرا دی، اور ریان کو تو صدمہ لگا اس کی پنکی پرومس والی حرکت پر۔ ریان جب دفتر پہنچا تو رہ رہ کر اسے پنکی پرومس یاد آ رہا تھا۔ ریان، یہی اگر تو نے اپنی جوانی میں شادی کر لی ہوتی تو آج یہ پنکی پرومس تو اپنے بچوں سے کر رہا ہوتا، نہ کہ اس چھوٹی دنیا سے۔ اس نے افسوس سے آہ بھر کر سوچا۔ گھر میں وہ بڑی LED اسکرین کے سامنے بیٹھی باربی کارٹون دیکھ رہی تھی جب لیونگ روم میں گیدڑ خان داخل ہوا۔ وہ 3 پیس میں تیار لگ رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی۔ بیلا جیسے بیزار ہوئی تھی اور ناک چڑھا کر اسے اگنور کر کے TV دیکھ رہی تو بھابھی رات اچھے سے سوئی یا؟ گیدڑ خان نے میں نہیں کھیل لہجے میں اسے بغور دیکھتے آواز میں شرارت واضح کی تھی۔ بیلا نے تو اس کی بات سنی ہی نہیں، آرام سے صوفے پر آلتی پالتی کر کے بیٹھی رہی۔ ویسے میں نے سوچا تھا بیلا آپ ایک رات میں اتنی بدل جاؤ گی۔ اب کی بار بیلا نے اسے دیکھا کیونکہ گیدڑ خان نے اسے بیلا کہہ کر بلایا تھا، پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بہت پیار سے بولی، آپ نے کچھ کہا؟ گیدڑ خان جو اسے معصوم سمجھ رہا تھا اس کے اس رد عمل پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگا، پھر مسکرا کر بولا، ویسے کتنی عمر ہے آپ کی؟ بیلا نے بیزار ہو کر ریموٹ سے TV کا والیوم تیز کیا اور بولی، آواز نہیں آئی آپ کی۔ گیدڑ خان کی اس گھر میں پہلی ریان بے عزتی کرتا تھا اور اب ایک اور مخلوق بھی آ گئی تھی۔ صدمہ سا صدمہ تھا بیچارہ گیدڑ خان۔ ویسے بھابھی، گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا؟ اب بیلا نے TV بند کر کے اس کی طرف دیکھ کر اپنی شرارتی مسکراہٹ دبائی، پھر پیار سے بولی، وعلیکم السلام بھائی، میں بہت آرام سے سوئی اور میں اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو 18 سال کی ہو جاؤں گی، اور ہنس دی۔ گیدڑ خان بھی ہنس دیا۔ اچھا آپ میرے دوست ہو نا؟ اب بیلا نے تصدیق کرنی چاہیے، کوئی شک؟ اچھا تو یہ بتاؤ جیجا جی کہاں ہیں؟ گیدڑ خان حیران سا لفظ جیجا جی پر اٹک گیا، پھر ہنسی دبا کر اسے پوچھا، آپ کا مطلب ریان جی؟ وہ تو دفتر میں ہے، مجھے بات کرنی ہے جیجا جی سے۔ گیدڑ خان نے ریان کا نمبر ملا کر فون اسے پکڑایا۔ ایک لمبی بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم جیجا جی، میں بیلا۔ ریان، یس بیلا، کیا میں آپ سے ملنے آ سکتی ہوں؟ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ ریان، اٹس اپ ٹو یو، اور فون بند کر دیا۔ بیلا کے چھوٹے دماغ کو تو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے ہاں کی یا نہ۔ کیا کہا ریان نے؟ گیدڑ خان نے دلچسپی سے پوچھا۔ اٹس اپ ٹو یو۔ واہ بھابھی، چلیں پھر؟
کچھ ہی دیر میں کار ریان انٹرپرائزز کے باہر تھی۔ بیلا کار سے اتری تھی جب ریان کا سیکرٹری اس کے پاس آیا۔ میڈم سر میٹنگ میں آپ تب تک کار میں ویٹ کریں، اور ریان کی کار کا دروازہ کھولا اور بیلا اس کار میں بیٹھ گئی۔ سر آپ کو بلا رہے ہیں، یہ حکم شیر خان عرف گیدڑ خان کے لیے تھا۔ اپنے سر سے کہہ دو میں بہت مصروف آدمی ہوں، اگر مجھ سے ملنا ہے تو پہلے میرے سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لیں۔ اور اگلے ہی پل اس کی کار جنتر منتر شروع ہو گئی۔ ریان نے اس کا نام ایسے ہی تھوڑی رکھا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنی مخصوص مردانہ وجاہت لیے اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ وہ آپ مجھ سے گھر کب جانے دیں گے؟ آج میں نے بوا سے پوچھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے مسئلہ کشمیر پیش کر رہی ہو۔ ریان نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا۔ کیوں، تمہیں میرا گھر پسند نہیں آیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر وہ جلدی سے بولے۔ بھلا ریان کو کوئی انکار کر سکتا تھا؟ پھر اس نے گہری نظروں سے چھوٹی دنیا کو دیکھا اور بولا، کوئی اگر مگر نہیں، تم تب تک نہیں جا سکتی جب تک میرے دادا اجازت نہ دیں۔ چھوٹی دنیا کا چہرہ ایک دم دمک اٹھا، جیسے اس کے چھوٹے دماغ نے کوئی پلان بنایا ہو۔ رات ریان اسٹڈی میں بیٹھا میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا جب دستک ہوئی۔ یس چھوٹی دنیا اپنی نائٹ ڈریس جو کہ کھلے پجامے اور اوپر پرپل شرٹ جس پر پیلے رنگ کے پھول بنے تھے اور سنہری بٹن خوبصورتی سے لگے تھے اندر آئی۔ صبح جب اس نے سارا گھر دیکھا تو یہاں اسٹڈی میں ریان کا لیپ ٹاپ بھی دیکھا تھا، اور اب اس کا ڈرائنگ کرنے کا دل کر رہا تھا، تو ریان سے اس کا لیپ ٹاپ مانگنے آئی تھی۔ ریان نے ابرو اٹھا کر اس سے سر تا پیر دیکھا اور قدم بڑھاتی بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ریان کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے آپ کا لیپ ٹاپ چاہیے، مجھے ڈرائنگ کرنی ہے۔ میں ڈرائنگ کر کے واپس دے دوں گی۔ پھر اپنا چشمہ پیچھے کیا اور بڑی سی آنکھوں میں آنسو لیے اسے معصومیت دیکھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ بات منانے کی منت کر رہا ہو۔ ریان نے پھر اپنی گہری آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر نظر کا زاویہ سفید چہرے سے گردن پر گیا اور پھر ذرا اور نیچے، اور پھر فوراً سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چھوٹی دنیا بہت ہی ضبط سے ریان کے لبوں سے نکلا تھا۔ جی جیجا جی، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے ریان کو دیکھا۔ جو تمہاری شرٹ کے بٹن۔ ریان نے اس کی شرٹ کے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے اوپر والا بٹن درمیان میں بند تھا اور اسی طرح ہی باقی بھی۔ چھوٹی دنیا ذرا شرمندہ سی ہوئی۔ اوہ! گلابی ہونٹوں کو گول کیا اور پلٹی اور بٹن صحیح سے بند کرنے لگی۔ اس کی بیک ریان کی طرف تھی اور ریان نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے گلاس جو کیبنٹ پر لگا تھا، اسے ریان وہ منظر بہت آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ اف یا اللہ، مجھے صبر دے! ریان کے لبوں سے آہ نکلی تھی، اور اسی دوران گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظریں ٹکرائی تھیں، اور اسی دوران فرینچ گلاس سے چھوٹی دنیا اور ریان کی نظریں ٹکرائی تھیں، اور اگلے ہی پل وہ پلٹی اور دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھے ریان کو گھورنے لگی۔ یو پیک ایٹ می! ریان کو اپنی چوری پکڑے جانے پر پہلے ذرا شرمندہ سا ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ شرمندگی غصے میں بدل گئی۔ یو وش! وہ بیزار سا سادہ لہجے میں بولا۔ بیلا تو مجسمہ بنے اسے دیکھے گئی، جبکہ ریان میٹنگ شروع کر چکا تھا۔ پھر اس کو یوں ہی کھڑے رہنے پر بولا، آئی پیڈ پر ڈرائنگ کر لو گی؟ میں ذرا مصروف ہوں۔ اس کا جواب سنے بغیر اسٹڈی سے باہر نکل گیا۔ بیلا اپنے غصے پر پانی ڈال کر سامنے پڑے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھی، اور سامنے 4-5 گورے اس کے یو اسکرین کے سامنے آنے پر بغور اسے دیکھنے لگے، اور وہ دبک کر پیچھے ہوئی تھی۔ کچھ ہی منٹوں میں ریان آیا اور اسے آئی پیڈ تھما کر خود اپنی کرسی پر بیٹھ کر ہیڈ سیٹس لگا دیے، اور سامنے اسکرین پر موجود ان گوروں میں سے ایک ولیم تھا جو اس کا بزنس پارٹنر تھا۔ مسکرا کر اس سے پوچھنے لگا، باس وہ لڑکی کون تھی؟ ریان نے بے اختیار صوفے پر بیٹھی چھوٹی دنیا کی طرف دیکھا۔ بولا، کچھ نہیں باس، ویسے میں نے نہیں، یہاں موجود سب نے اس کو دیکھا ہے۔ ویسے باس آپ کا ٹیسٹ اچھا ہے، ینگ اینڈ پریٹی۔ ریان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور بولا، واٹ اف آئی وڈرا شیئرز؟ اس کا جملہ ولیم نے کاٹا۔ باس لیٹس اسٹارٹ میٹنگ۔ چھوٹی دنیا صوفے پر بیٹھی اسموکی کو امیجن کر کے اس کا اسکیچ بنا رہی تھی جب اس کی نظر سامنے بیٹھے ریان پر پڑی۔ پھر اس نے ریان کا اسکیچ بنانا شروع کیا۔ یہ رہی 2 آنکھیں اور یہ لمبا ناک اور یہ ہونٹ اور ابرو، اور آدھے گھنٹے بعد اس نے وہ اسکیچ تیار کر لیا اور پھر اپنے بنائے ہوئے شاہکار پر ایک کہکا لگایا۔ وہ دنیا کے حسین مرد کی بدصورت ترین پینٹنگ تھی۔ توبہ توبہ، کارٹون بھی اس سے اچھے ہوں گے۔ اف! اب صوفے پر زمین پر آ بیٹھی تھی، ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ اسی دوران ریان نے ہیڈ فون اتارا تھا اور اس کی ہنسنے کی آواز اس کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی تھی۔ چھوٹی دنیا! اس نے دانت پیس کر اسے ہنستے دیکھا۔ ہنستے ہوئے اس کی ٹھوڑی پر گڑھا پڑا تھا اور ریان مبہوت سا اس گڑھے میں ڈوبنے لگا تھا۔ پھر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا، ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ ہاں یہ دیکھیں، اور آئی پیڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ ریان نے اپنی زندگی میں سے گھٹیا ڈرائنگ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اچھا سوری جیجا جی، آپ مجھ سے خفا مت ہونا۔ کس سے پوچھ کر تم نے یہ بنایا؟ سر لہجے میں وہ گرجا تھا۔ بیلا نے 2 قدم پیچھے اٹھائے، وہ ڈر گئی تھی۔ گال سرخ ہوئے تھے، گردن میں گلٹی نمودار ہوئی تھی۔ آپ پلیز پاپا کو میری شکایت نہیں کریے گا، آگے سے میں آپ سے پوچھ کر بناؤں گی، پلیز۔ ریان قدم بڑھاتے چھوٹی دنیا قریب تر ہو رہا تھا۔ بیلا کو لگا جیسے وہ ابھی اسے تھپڑ مار دے گا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں، پھر کچھ پل میں ریان کی بھاری آواز اس کے کانوں کے بالکل قریب سے آئی، کال می ریان۔ پھر اس کے
سندر مکھ پر پھونک ماری، دھک دھک دھک، چھوٹی دنیا کے دل نے شور مچایا تھا، پہلا احساس روح تک اترا تھا، مکھڑا سرخ ٹماٹر ہوا، کسی ماتاب کی طرح، شاعر کے خواب کی طرح، اور اوپر سے معصومیت۔ واللہ ریان نے منظر کو فرصت سے دیکھا، پھر دو نین کھلے اور سپیڈ آف لائٹ کی رفتار سے وہ اسٹڈی سے رفو چکر ہوئی۔ ریان نے دلچسپی سے آئی پیڈ کو دیکھا۔ ہاؤ ریڈیکولس! بیلا نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر ہاتھ دل پر رکھا جو ابھی بھی زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ بیلا بیلا تمہیں کیا ہو گیا؟ اف! پھر ہاتھ کانوں کو لگایا۔ استغفار استغفار! اگلے دن وہ جلدی اٹھی تھی، آگے بور ہو رہی تھی، کچھ کرنے کو تھا ہی نہیں۔ جب وہ پاکستان میں تھی تو سب سے پہلے اٹھ کر نوکروں کے ساتھ مل کر پورا گھر صاف کرتی، پھر اسموکی کو کھانا دیتی اور پھر اسکول جاتی، لیکن اب اسے کچھ بھی تو نہیں کرنا تھا، فراغت ہی فراغت تھی۔ واش روم میں گئی اور باتھ ٹب کو دلچسپی سے دیکھا۔ اس نے بچپن اتنے بڑے گھر میں گزارا تھا، مگر اس کے نصیب میں جو کمرہ تھا اس کے واش روم میں ٹب نہیں تھا۔ اسے بہت شوق تھا ٹب میں نہانے کا، اور اب اتنا بڑا باتھ ٹب اس کے سامنے تھا۔ بیلا اگر تم ڈوب گئی؟ پھر خود ہی سوال کر دیا، بھلا تم ڈوب کیسے سکتی ہو پاگل؟ پھر گرم پانی بھر کر اس میں بیٹھی۔ واؤ کتنا مزہ آ رہا ہے، ہائے کاش اسموکی بھی ہوتی تو اسے بھی بڑی ٹب میں نہلاتی۔ آج ہفتہ تھا اور آج ریان نے بیلا کو لے کر اپنے پرانے گھر جانا تھا، اسے دادا سے ملانے۔ اس نے دروازہ نوک کیا مگر کوئی جواب نہ پا کر اسے کھولا، کمرہ خالی تھا۔ اس نے سوچا شاید نیچے چلی ہوگی، مڑنے ہی لگا تھا جب واش روم سے غر غر کی آوازیں آئیں۔ ریان واش روم کے قریب گیا تو اس کی آواز صاف آئی، ہنسنے کی، گانے کی۔ یہ پاگل واگل تو نہیں؟ ریان نے سوچا، پھر بولا، چھوٹی دنیا تمہارے پاس 15 منٹ ہے، 15 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آؤ، آج دادا سے ملنے جانا ہے۔ اس کے جانے کے بعد وہ فوراً باہر نکلی۔ بیڈ پر لانگ ٹاپ پڑا تھا، اس کے بازو نہ ہونے کے برابر تھے، وی شیپ نیک، اور اس کے پاس آدمی نما عورت کھڑی اس کے سندر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہائی بیبس، آئی ایم مینڈی، یور اسٹائلش، اور سویٹ ہارٹ، یو آر سو کیوٹ، پٹ یور ڈریس آن۔ بیلا تو منہ کھولے اس مینڈی کو دیکھ رہی تھی، پھر فوراً سے کپڑے لے کر واش روم میں بھاگی۔ اوہ ہاؤ شائے! مینڈی نے تبصرہ کیا، اب اس کے میک اپ اور بال بنانے تھے اور یہ کام 10 منٹ میں کرنا تھا۔ بیلا، یو آر سو ینگ بٹ یور مین از اسٹرانگ ونس، اور آنکھ ماری، لیکن بیلا کے چھوٹے دماغ کے پلے خاک کچھ پڑا تھا۔ پھر مینڈی نے اسے لینس لگائے جو تھے تو ٹرانسپیرنٹ، مگر بیلا نے پہلی بار لگائے تھے۔ آنکھوں میں ہلکی سرخی آئی تھی، اور ٹھیک 15 منٹ بعد ریان موبائل پر بزی تھا جب ٹک ٹک کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہائی ہیلز! ریان نے نظر اٹھا کر دیکھا اور نظر وہیں ٹھہر گئی۔ لانگ گھٹنوں تک آتا سیاہ ٹاپ، ہلکا میک اپ، پنک لپسٹک، بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ شیر خان جو کچن سے باہر نکل رہا تھا اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ ریان کا چہرہ بے تاثر مگر شیر خان کی وسیع سی چھپائی نہیں چھپی تھی۔ بیلا ان دونوں کو اپنی طرف گھورتا دیکھ کر ذرا پزل ہوئی تھی، پھر آہستہ آہستہ چلتی رکی۔ شیر خان نے چیک کر کہا، بھابی یو لکس ماشاءاللہ۔ بیلا اپنی تعریف سے ان کا شرمائی گال مزید لال ہوئے۔ ریان نے گہری سانس کھانچ کر کے شیر خان کو دیکھا جو پتہ نہیں کب آیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم سے ملنے کے لیے پہلے تمہارے سیکرٹری سے اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی، مگر تم تو اچھا یہ کب کہا میں نے؟ میرے بھائی، اور ریان کو گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یور وائف از ٹو ہاٹ برو۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر بولا، ہو نو مور دین آئی؟ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے، ہاں ہاں۔ بیلا پزل سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جب ریان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلے مادام؟ بیلا نے نفی میں سر ہلایا۔ ریان نے سوالیہ ابرو اٹھائے، میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ پھر اس کا ہاتھ تھامے کار کے اندر بٹھایا۔ شیر خان اور گیدڑ خان اپنی سرخ سپورٹس کار میں بیٹھ کر چلایا، بھابی ڈیڈ کے گھر ملتے ہیں، اور زن سے ولا سے باہر نکل گیا، مگر جاتے جاتے ریان کو آنکھ مارنا نہیں بھولا تھا۔ بوا نے جلدی سے چاکلیٹ شیک اور رول کا پیک ریان کو تھمایا اور گاڑی ڈرائیور نے سٹارٹ کر دی۔ بیلا نے جلدی سے ناشتہ کیا اور ریان اس کے جنگلیوں کی طرح کھانے پر حیران ہوا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنا کھانا کھاتی ہے مگر جاتا کہاں ہے، اس کے صحت دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تیز آواز سے سب سے پہلے یہی اڑے گی۔ ریان نے اس کی طرف ٹیشو بڑھایا اور بیلا ٹیشو زور سے اپنے منہ پر ملنے لگی جب ریان نے اس کا ہاتھ روکا، پھر اس ٹیشو سے اس کے ہونٹوں پر لگی چاکلیٹ صاف ہوئی۔ بیلا مسکرا دی، شکریہ جیجا جی۔ ریان نے صدمری سے اسے دیکھا، پھر، میں تمہارا شوہر ہوں، اور آج کے بعد تم نے مجھے جیجا جی کہہ کر بلایا تو سزا کے لیے ریڈی رہنا۔ پھر اس کا ہاتھ زور سے دبایا، میں تمہاری رات والی حرکت نہیں بھولا، اور میرے پاس ثبوت بھی ہیں کہ تم نے میری اجازت کے بغیر اسکیچ بنائے، اور تم جانتی ہو نا تم کو کتنے سال تک جیل ہو سکتی ہے؟ پورے 5 سال۔ یو کمٹ کرائم۔ بیلا کا تو سر ہی گھوم گیا تھا۔ 5 سال؟ اس نے بے یقینی سے ریان کی طرف دیکھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ امید بھری آنکھوں سے ریان کو دیکھا، لیکن ریان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر اس کی ہوائیاں ہی اڑ گئیں۔ آپ میرے شوہر ہیں نا؟ لیکن ریان نہیں بولا۔ بیلا اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پاس ہونے لگی جب اچانک سے بریک لگی اور اس کا نازک وجود ریان کی گود میں جا گرا۔ سب اتنی اچانک ہوا کہ دونوں حواس باختہ سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سوری سر، آگے بچہ آ گیا تھا، میں چیک کرتا ہوں، ڈرائیور اپنے دفاع میں بولتا
باہر نکل گیا۔ بیلا بھی تک اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ وہ سوری پھر ریان کے کندھے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اٹھنا چاہا۔ اسی دوران اس کے لب ریان کے لبوں سے مس ہوئے تھے، بلکہ ہلکے سے، بس ہلکے سے۔ آدھ سیکنڈ کا عمل تھا اور چھوٹی دنیا اچھل کر سیٹ کے کونے پر جا لگی۔ اوہ! ایک ہاتھ ہونٹوں پر رکھے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے باہر دیکھنے لگی، پھر پلٹ کر ریان کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ ریان کو تو خیر اس کی ایکسپریشنز دیکھ کر بہت ہی مزہ آیا تھا۔ ریان کے لیے خود یہ ایک حادثہ تھا، مگر چھوٹی دنیا کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس تھا۔ گیدڑ خان نے اسے صحیح کہا تھا، "اسٹوپڈ بٹ کیوٹ"۔ یقیناً آگے بہت مزہ آنے والا تھا، اس کی بے رنگ زندگی سترنگی ہونے والی تھی۔ بیلا سرخ گلاب سی ہو کر مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سفر لمبا تھا شاید۔ ریان بے تاثر سا موبائل فون پر مصروف تھا، جب اس کی نظر بیلا پر رک سی گئی۔ اگلے ہی پل ریان کو اپنی قسمت پر افسوس ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی وہ اشک کر اٹھا تھا، جس کے منہ سے پانی نکلتا گردن تک جا رہا تھا، اور اس وقت ریان کا دل کیا کہ وہ اس بیلا نامی بلا کو کار سے باہر پھینک دے۔ کوئی اس طرح کیسے سوچ سکتا ہے؟ اتنا گندا! کام ڈاؤن ریان، اس نے خود کو تسلی دی تھی، اور پھر اس کا منہ ٹشو سے صاف کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد امن کی کار ایک ولا میں داخل ہوئی جو جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ ریان نے بیلا کو جگایا تو وہ گمسم سی ریان کو دیکھنے لگی۔ ریان بے حد سنجیدہ معلوم ہو رہا تھا۔ "ہم آ گئے ہیں۔ بیلا کے چہرے پر خوشی سی پھیل گئی۔ جب وہ کار سے باہر نکلے تو شیر خان اپنی بتی سی نکالے انتظار میں کھڑا تھا، لیکن صرف وہی تو نہیں تھا، وہاں کوئی اور بھی تھا۔ وہی سنہرے بالوں والی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی ون اینڈ اونلی، دی ایلیگنٹ وومن، مرینا۔ ریان کی سر نظر اس پر رکی نہیں تھی۔ اب وہ نہیں تھا جو ایک زمانے میں اس ہیر پر مرتا تھا۔ وہ ریان الوی تھا، ایک مضبوط مرد۔ لیکن کیا وہ سچ میں مضبوط تھا؟ چھوٹی دنیا کو یہ عورت بہت زیادہ پسند آئی تھی، جو اس بے وقوف کی دنیا اجاڑ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ مرینا نے مسکرا کر ریان کی طرف اور دیکھا۔ "ویسے کہاں سے لیا یہ کھلونا؟" اشارہ بیلا کی جانب تھا، جو سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ ریان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی شیر خان بولا، "کیوٹ ہے نا؟ ایٹ لیسٹ بے وفائی تو نہیں کرے گا نا، کیوں ریان؟" ریان سرد آنکھوں سے مسکرایا، "آہا، ویری فنی"۔ مرینا کو تو مانو آگ ہی لگ گئی تھی۔ اگر کوئی چھین گیا تو پھر؟ اتنے میں ایک جاندار آواز گونجی تھی، "OMG! I can't believe you are here!" 22 سالہ نوجوان جو ریان کے برابر کا حسین تھی۔ "My bro, love you!" ریان بھی اس کے گلے ملا تھا۔ "بیلا"، "He is my cousin حارث"۔ "ہیلو حارث، یہ آپ کی بھابھی"۔ حارث مرینا کا بھائی تھا۔ "آپ مجھے ہیری کہہ سکتی ہیں بھابھی"۔ "اتنی چھوٹی بھابھی"۔ ہیری نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جس کو بیلا کے چھوٹے سے ہاتھ نے تھاما تھا۔ ریان کی نظر بے اختیار اس کے چھوٹے شفاف ہاتھ پر گئی تھی، جو کچھ لمحے قبل کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ کیا کچھ تھا اس کی نظر میں؟ "بھابھی آپ آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی"۔ ریان بیلا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ بیلا کنفیوزلی اسے دیکھ رہی تھی، مانو پوچھ رہی ہو کیا مسئلہ ہے۔ "گو واش یور ہینڈز"۔ وہی سر لہجہ، "میرے ہاتھ تو صاف ہیں، دیکھیں"۔ عزلی معصومیت سے اپنے ہاتھ ریان کے سامنے کیے، ریان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ "وہ جیجا جی، وہ نہیں، میرا مطلب"۔ "ریان جی، میں جاتی ہوں"۔ دم دبا کے بھاگی تھی، کیا عجیب چیز ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا جب چھوٹی دنیا کی چیخ سن کر وہ واش روم کی جانب بھاگا تھا، اور واش روم کا منظر دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا تھا، جو بھیگی ہوئی نل بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ "تم پاگل ہو کیا؟" ریان نے اس کو تھام کر اپنے قریب کیا۔ اب دونوں بھیگ رہے تھے۔ ریان نے بمشکل نل بند کیا۔ "چھوٹی دنیا، میری طرف دیکھو"۔ "نہیں نہیں، میں اندھی ہو گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا"۔ "ہائے ہائے"۔ بیلا اندھی ہو گئی، آنکھیں بند کیے بولی جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار لینس لگائے تھے۔ ریان کے کندھے تک وہ مشکل سے آتی تھی۔ "چھوٹی دنیا، آنکھ کھولو گی تو کچھ نظر آئے گا نا"۔ "نہ نہ، لینس میرے دماغ میں چلے جائیں گے"۔ "ہائے، سیریسلی؟ دماغ ہے پاس تمہارے؟ اسٹرینج، ویری اسٹرینج"۔ اچھا دیکھو ذرا، وہاں کاکروچ ہے"۔ اور بیلا اسے مزید لپکی تھی۔ دونوں ٹانگیں ریان کی کمر کے اطراف کسی کوالا کی طرح چپکی تھیں۔ "کہاں ہے؟" آنکھیں پھاڑے وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ چھوٹی دنیا ریان الوی کا مسلسل صبر آزما رہی تھی۔ "چھوٹی دنیا، اسٹاپ موونگ"۔ "چھوٹی دنیا"۔ اب کی بار وہ چیخا تھا، "جی جی جی"۔ اس چھوٹی سی پری نے دیکھا تھا اس شہزادے کی آنکھوں میں، وہ بہت قریب تھی، بہت زیادہ قریب۔ ریان کی نرم گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ دھک دھک، دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہاں تو رومانس چل رہا ہے۔ بندہ ہم سنگل لوگوں کا تو خیال کر لیتا ہے"۔ گیدڑ خان کی شرارتی آواز نے سکتہ توڑا تھا۔ بیلا نے دور ہونا چاہا، مگر ریان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ شیشے میں شیر خان اور مرینا کو دیکھ چکا تھا۔ "گیٹ آؤٹ"۔ مرینا کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ "سوری"۔ "آپ کنٹینیو رکھیں"۔ شیر خان آنکھ مارتا دروازہ بند کر دیا تھا۔ "کیا چاہتی ہیں آپ مسز ریان؟ آپ کو کیا سزا دی جائے؟" ریان نے اس کے چہرے پر پھونک مار کر عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ "وہ میں"۔ بیلا کے گال مزید سرخ ہوئے۔ "کیا آپ ہم بولیں ذرا"۔ بیلا نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اس کی یہ حرکت ریان سے اوجھل نہیں رہ سکی۔
بیلا نے اپنے خوش لبوں پر زبان پھیری. اس کی یہ حرکت ریان سے اوجھل نہیں رہ سکی. وہ میری آنکھیں بیلا نے ہچکی لی تھی. آہا. ریان نے اپنے بازو اس کے نازک کمر سے ہٹائے. وہ دھڑام سے نیچے گری تھی بہت زور سے. آنسو موتی بن کر ٹپکے تھے. ریان نے اس کا بغاؤ جائزہ لیا. وہ سیاہ گاؤن میں جو اب مکمل بھیگ چکا تھا، سیاہ کاجل، آنکھوں گرد پھیلائے سرخ رخسار، سردی سے نیلے پڑتے پڑپڑاتے لب. وہ سراپا حسن تھی، چھوٹی سی. مارینا بھی تو بلا کی حسین تھی. کیا یہ بھی معصومیت کا ڈھونگ کر رہی ہے؟ ریان کو عجیب سا احساس ہوا تھا. وہ نہ بے وفائی کا ڈسا ہوا تھا. وہ روتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی. ریان نے جھک کر اس کی ٹھوڑی پکڑی. چلو اب اپنا اصل روپ دکھاؤ. یہ ڈرامے بازی بند کرو. ریان کا لہجہ سنگین تھا. بیلا نے اس کا ہاتھ جھٹکا. آپ بہت برے ہیں. مجھے گھر جانا ہے. آپ بھی مجھے مارتے ہیں. آپ سب بہت برے ہیں. مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ. اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی. یہی معصوم تھی. اسے تو اس کے الفاظ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہ اس کی معصومیت پر سوال کر رہا تھا. ریان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اچھا رونا بند کرو. شاباش. اچھے بچوں کی طرح. میں تو مذاق کر رہا تھا. دیکھو تم سیریس ہی ہوگی. چلو اٹھو. اور ہاتھ آگے کیا. پہلے سوری بولیں. معصومانہ خواہش کی گئی. سوری کی جگہ اگر میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں تو؟ ریان نے بہت نرمی سے کہا. اتنی نرمی سے کہ اسے خود پر بھی یقین نہیں ہوا. ریان نے پری کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اضافہ کیا. چوکو سکوپ. بیلا نے انگلی اپنے گال پر رکھتے ہوئے سوچا. پھر ایک ڈمپل اس کی گال پر نمودار ہوا. وہ اس وقت اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ ریان کا دل کیا وہ اسے کھا جائے. آئس کریم شیک بھی. اوکے. ریان نے فوراً اس بات میں سر لایا. چھوٹی دنیا نے اپنا ریان کے ہاتھ میں دے دیا. اب میں کیا پہنوں؟ میرا مطلب جی تم ایسا کرو یہ لینس اتارو پہلے. پر میں کیسے اتاروں؟ مجھے تو نہیں آتا. بہت بے چارگی سے کہا گیا تھا. ریان چلو اب یہ بھی تم کو ہی کرنا پڑے گا. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ریان اس بچی کے ساتھ نہیں. میں ایسا نہیں ہونے دوں گی. کبھی نہیں. مجھے کچھ کرنا پڑے گا. کیا کروں میں؟ مرینا یو نیور لوس. یو ہیو ٹو ون ہم اگین. پرفیوم کی بوتل زور سے زمین پر دے ماری. وہ کوئی پاگل لگ رہی تھی. آہا. ریان لیٹس سی میں اس بچی کے ساتھ کیا کرتی ہوں. دیکھتی ہوں تم مسٹر ریان اسے پھر کیسے قبول کرتے. اس نے سوچ لیا اسے کیا کرنا ہے. ریان کو خبر مل چکی تھی کہ دادا جی گھر نہیں ہے، اس لیے وہ اب جانے کی تیاری کر رہا تھا. وائٹ شرٹ اور جینز میں وہ ہمیشہ کی طرح غضب ڈھا رہا تھا. اوپر سے پرفیوم کی خوشبو اور سنجیدہ سی سرد آنکھیں. وہ بار بار آ کے پلٹا تو چھوٹی دنیا اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی. جینز کے اوپر سفید شرٹ، چہرے کا طواف کرتی زلفیں اور اوپر چھوٹے سے منہ پر ہیری پوٹر سٹائل کی اینک. سادگی میں بھی قیامت تھی. ہینڈسم ہوں نا میں؟ ماشاءاللہ بہت زیادہ. وہ بے خیالی میں بول گئی تھی. ریان مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا جو ابھی تک معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی. کیا ہوا؟ وہ یہ بندہ بند نہیں ہو رہا. اپنی کلائی ریان کے سامنے کی. ریان نے فوراً سے بٹن بند کر دیے. چلیں اب گھر نہیں. ہم تو دادا جی سے ملنے والے تھے نا. ملنے والے تھے مگر اب وہ گھر پر نہیں ہے اس لیے ہم اگلے ہفتے آئیں گے. ریان نے چہرے پر بکھرے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بتایا. ریان کے جذبات وہ کہاں سمجھ سکتی تھی. دستک پر دروازہ کھلا اور شیر خاندان نکالتا اندر داخل ہوا. یار بس کرو. رات کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو. کیوں ہماری معصوم بھابھی کو اتنا تنگ کر رہے ہو؟ وہ اور آنکھ دبائی. ریان کا دیکھنا تھا. وہ فوراً لائن پر آ گیا. میرا مطلب بھابھی کو بھوک لگی ہوگی. جلدی سے لنچ پر آ جائیں. سب ویٹ کر رہے ہیں. ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے سچ میں بھوک لگی ہے. چھوٹی دنیا ازلی سادگی سے بولی. ریان کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے. گیدڑ خان نے انتہائی کمینگی سے ریان کو دیکھا تھا. لنچ کے دوران شیر خان نے ریان سے پوچھا. برو یہ تمہاری گردن پر کس چیز کا نشان ہے؟ مرینا کی نظر فوراً پہلے اس کی گردن پر گئی تھی. ریان نے بیلا کو دیکھا جو کھانے کے دوران ساری دنیا سے بیگانہ ہو جاتی. اوکے میں سمجھ گیا پر زور دیا گیا تھا. مرینا زہر الو نظروں سے بیلا کو دیکھنے لگی جس کو کوئی ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. حارث کی نظر بھی بار بار بیلا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. وہ تو خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے. شاید وہ ذرا مختلف تھی یا ہم عمر. تم آج میرے گھر رکو گے؟ ریان نے شیر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. مجھے آج رات کی فلائٹ سے کینیڈا جانا ہے. ویسے تو بوا ہوں گی بیلا کے ساتھ مگر پھر ڈن باس. مرینا مسکرائی تھی. دوپہر کے کھانے کے بعد وہ گاڑی میں سوار ہوئے. چھوٹی دنیا انتہائی بور ہو رہی تھی اور ریان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا. کبھی وہ اپنی اینک پیچھے کرتی، کبھی باہر دیکھتی تو کبھی ریان کو. تھوڑی دیر بعد ریان نے پوچھا. آپ کے گریڈ کیسے ہیں؟ میرے گریڈ؟ ہاں اسکول میں تمہارے گریڈ اے لیولز کر رہی تھی نا آپ. بیلا کو تو مانو سانپ سونگھ گیا. اٹس نارمل وہ مشکل سے بول سکی تھی. کلاس میں تمہارا رینک کیسا؟ اس نے شرم سے نگاہ نہیں کی. کیا آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سچ پوچھیں تو وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی اور ریاضی سے تو اس کی جان جاتی تھی. ریان نے اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھا. میں سمجھ گیا اور مسکراہٹ دبائی. جب آپ دادا سے ملے اور اگر انہوں نے آپ کے گریڈ کے بارے میں پوچھا تو کہنا آپ کے گریڈ اچھے تھے. بیلا مسکرائی اور کہا. اگر دادا جی کو میں پسند نہیں آئی تو کیا میں گھر جا سکتا ہوں؟ ریان کا چہرہ سنجیدہ ہوا. اس نے جواب نہیں دیا. تمہارا کیا خیال ہے مسز ریان؟ گہری دلچسپی سے دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ جس سے آپ کی شادی ہونی تھی وہ میں نہیں بلکہ میری بہن تھی. تو ہو سکتا ہے کچھ بھی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک ہی خاندان سے ہیں نا. ہاں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں.
سوچتی بھی ہیں آپ، یہ ریحان نے دل میں کہا تھا۔ اچھا میری طرف دیکھیں۔ اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی طرف توجہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک اور سوال۔ حکم کریں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور اس کے منہ کے کونے پر ڈمپل نمودار ہوئے۔ ریحان مکمل طور پر مسحور ہوا۔ میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی۔ کیا آپ مجھے پاکٹ منی دیں گے؟ پاکٹ منی؟ توبہ توبہ، ریحان کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ وہ کچھ اور ہی سوچ بیٹھا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بیلا سے بات نہیں بن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ریحان نے اس کا مسئلہ آسان کیا۔ سچی تھینک یو سو مچ۔ گلے لگی۔ ریحان کے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا جو یہ چھوٹی سی لڑکی اسے دے رہی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام دیتے وہ بولا، چھوٹی دنیا جی، مجھ سے بے وفائی کبھی نہ کرنا۔ تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آخر میں اس کے گرد حصار مضبوط کیا۔ نہ جانے کیوں آج عجیب سا لگ رہا تھا اسے۔ تم میری بیوی ہو، چھوٹی سی بیوی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ آخر میں اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔ نہ جانے کیوں آج عجیب سا لگ رہا تھا۔ پھر وہ اس گود میں ہی سو گئی۔ ریحان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ایک لمبی آہ بھری۔ کتنی سوتی ہو تم میری چھوٹی سی دنیا۔ جب میں ساری ساری رات جگاؤں گا تو کیسے جاگو گی تم تب؟ وہ خود ہی سوچ کر مسکرایا تھا، لیکن فی الحال اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس کے تعلق کو وقت دینا چاہتا تھا، اس کی معصومیت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو تب بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھے آرام فرما رہی تھی، کسی غریب کا آرام تباہ کر کے۔ ریحان نے چھوٹی دنیا کو اٹھایا اور برائڈل سٹائل میں اس کے کمرے میں لے گیا۔ یہ منظر بوا سمیت دیگر ملازموں نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس پر بلینکٹ دے کر مڑنے لگا، پھر رکا اور اس کی اینک اتاری، چہرے سے زلفوں کو پیچھے کیا اور اس کی پیشانی پر اپنے جلتے ہوئے لب رکھے۔ خدا کی امان، میری چھوٹی سی مسز۔ اب اسے جانا تھا۔ گھر سے نکلنے سے پہلے اسے مرینا کا وائس نوٹ آیا تھا، جس میں اپنی بے وفائی کی صفائی دے رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ ریحان، وہ سب غلط فہمی تھی جو تم نے دیکھا، وہ سچ نہیں۔ مجھے ڈرگز دی گئی تھی، میں اپنی آواز کھو بیٹھی تھی۔ ریحان، میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی۔ آج سے کچھ سال پہلے میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، مگر تم نے کبھی میری بات نہیں سنی، بلکہ اس سب کے بعد میں اپنے وجود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی تھی، مگر آج جب میں نے تم کو اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ دیکھا تو میں رہ نہیں سکی۔ مجھے معاف کر دو ریحان، آئی ایم ان پین۔ ریحان نے یہ نوٹ 4-5 دفعہ سنا تھا۔ کچھ منظر جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ پھر سے یاد آئے تھے۔ کتنی سیاہ تھی وہ رات۔ وہ 25 کا تھا، جوان اور وجیح، ہاتھوں میں گلدستہ لیے وہ فرانس کے شہر پیرس کے ہوٹل میں موجود تھا۔ ایوری تھنگ از ریڈی، یس۔ اس نے مہنگے ترین فائر ورک کا انتظام کیا تھا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ میں وہ قیامت لگ رہا تھا۔ وہ پہلی بار اتنے شوق سے تیار ہوا تھا۔ آج وہ مرینا کو پروپوز کرنے والا تھا، جس سنہری بالوں والی پری کو اس نے ہمیشہ سے چاہا تھا، بچپن سے جس کے خواب دیکھے تھے۔ آج وہ اسے اپنا نام دینا چاہتا تھا۔ دروازے کھولنے سے پہلے اس نے لمبی سانس لی اور وہ الفاظ دہرائے جو اس کو حفظ تھے، اظہار محبت۔ شیر خان نے اسے ایئر پیس میں بیسٹ آف لک کہا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور جو منظر اس نے دیکھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ کسی کے ساتھ بستر پر، وہ آوازیں، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ شخص، وہ ریحان کا اپنا باپ۔ ریحان نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ اتنے مصروف تھے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ پلٹا، وہ یہاں سے باہر جانا چاہتا تھا۔ اسے لگا اسے سانس نہیں آ رہی، اسے سچ میں سانس نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھ دل پر تھا، وہ تو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس میں دھڑکنے والی اس سے دھڑکنیں ہی چھین لی تھیں۔ آتش بازی شروع ہوئی۔ وہ اس میں جل جانا چاہتا تھا، وہ سچ میں جل گیا تھا۔ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اسے لگا وہ گر جائے گا، وہ سچ میں گر گیا تھا۔ آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، وہ مسکراتی آنکھیں جن میں اب قرب تھا، صرف قرب۔ وہ محبت کا ڈسا تھا، اعتماد کا، بے وفائی کا۔ محبت اسے راس نہیں آئی تھی، بھلا محبت بھی کسی کو راس آئی ہے؟ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اتنی سی عمر میں، اس کو 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ وہ بہت رویا، شیرو کے گلے لا کر وہ چیخ چیخ کر رویا تھا۔ کس نے کہا تھا کہ مرد کو درد نہیں ہوتا؟ زمانے بھر کو اداس کر کے، خوشی کا ستیہ ناش کر کے، میرے رقیبوں کو خاص کر کے، بہت ہی دوری سے پاس کر کے، تمہیں یہ لگتا تھا جانے دیں گے سبھی کو، جا کے ہماری باتیں بتاؤ گے اور بتانے دیں گے، تم ہم سے ہٹ کر وصال ہجراں مناؤ گے اور منانے دیں گے، میری نظم کو نیلام کر کے کماؤ گے اور کمانے دیں گے۔ تو جانا سن لو اذیتوں کا ترانہ، سن لو کہ اب کوئی سا بھی حال دو تم، بھلے ہی دل سے نکال دو تم، کمال دو یا زوال دو تم، یہ میری گندی مثال دو تم، میں پھر بھی جانا، میں پھر بھی جانا، پڑا ہوا ہوں پڑا رہوں گا، گڑا ہوا ہوں گڑا رہوں گا، اب ہاتھ کاٹو یا پاؤں کاٹو، میں پھر بھی جانا کھڑا رہوں گا، بتاؤں تم کو میں کیا کروں گا، میں اب زخم کو زبان دوں گا، میں اب اذیت کو شان دوں گا، میں اب سنبھالوں گا ہجر والے، میں اب سبھی کو مکان دوں گا، میں اب بلاؤں گا سارے قاصد، میں اب جلاؤں گا سارے حاسد، میں اب تفرقے کو چیر کر پھر میں اب مٹاؤں گا سارے فاسد، میں اب نکالوں گا سارا غصہ، میں اب اجاڑوں گا تیرا حصہ، میں اب اٹھاؤں گا سارے پردے، میں اب بتاؤں گا تیرا قصہ، مزید سن لو اور نفرتوں کے یزید سن لو، میں اب نظم کا سہارا لوں گا، میں ہر ظلم کا کفارہ لوں گا، اگر تو جلتا ہے شاعری سے تو یہ مزہ میں دوبارہ لوں گا، میں اتنی سختی سے کھو گیا ہوں کہ اب سبھی کا میں ہو گیا ہوں، کوئی بھی مجھ سا نہیں ملا جب،
خود اپنے قدموں میں سو گیا ہوں، میں اب اذیت کا پیر ہوں جی، میں عاشقوں کا فقیر ہوں جی، جو بھی ہوں اب اخیر ہوں جی۔ چھوٹی دنیا کی جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پا کر ذرا حیران ہوئی۔ اوہ شٹ، بیلا، ریان جی تو چلے گئے ہوں گے، اور وہ چاکلیٹ جو مرینا نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ کہیں اس مسٹر رینسم کے ہاتھ تو نہیں لگی؟ نہیں یار، اس نے تو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا تھا۔ اب کیا کروں؟ بیلا کو ہر وقت کھانے پینے کا ہی خیال رہتا تھا، اس کو محبت تھی تو صرف کھانے سے اور اسموکی سے۔ پھر اس نے بیگ میں دیکھا تو چاکلیٹ کا باکس اس میں تھا۔ اس کی بڑی سی آنکھیں چمکی۔ جب وہ نیچے گئی تو شیر خان پہلے سے ہی وہاں بیٹھا تھا۔ ارے آپ پھر آ گئے؟ بیلا نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ گیدڑ خان تو بیچارہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جو بے پرواہ سی سنہری شلوار قمیض میں پری لگ رہی تھی۔ بیلا بھابی، کتنی غلط بات ہے۔ کیا غلط بات ہے؟ بھلا گھر میں آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ اس نے افسوس سے اسے دیکھا، جو بے پرواہی سی چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے سادگی سے اس کو دیکھا، پھر بولی، مہمان تو آپ کبھی کبھی آتے ہیں نا، آپ تو ماشاءاللہ سے۔ کیوں بوا، صحیح کہا نا؟ اور آنکھ دبائی۔ ہاں ہاں بھابی، آپ تو بہت تیز ہیں، شیر خان نے شرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا۔ بیلا بھی مسکرا دی، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ بیلا، ایک بات تو بتائیں ذرا، کون سی چاکلیٹ کھا رہی ہیں آپ سے مطلب؟ اور جلدی سے اٹھ کر اپنے روم میں گئی تھی۔ شیر خان کو کچھ عجیب لگا تھا، بہت عجیب۔ ایک چاکلیٹ ہی تو تھی مگر۔ چلو چھوڑو شیر خان، تمہاری قسمت میں بے عزتی ہونا لکھا ہے۔ رات آج بھی بہت سیاہ تھی، راتیں تو اکثر سیاہ ہی ہوتی ہیں۔ بلو کو عجیب سا کچھ ہوا تھا، اتنی سردی تھی آج، پھر بھی اس کو اچانک سے شدید گرمی لگنے لگی تھی۔ اس نے کھڑا ہونا چاہا مگر ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اسے سخت پیاس کا احساس ہوا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف مرینا شراب کا گلاس لیے مسکرا رہی تھی۔ اسے پتہ چلے گا ریان تمہیں، جب تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ۔ ہاں ہاں، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ ریان کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی خراب موسم کی وجہ سے۔ آدھی رات کو وہ اسٹڈی میں موجود کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا، سیاہ چمکتے بال جو ہلکے گیلے ماتھے پر بکھرے تھے، مانو ابھی شاور لے کر آیا ہو۔ گیا جی، راز ہی سات آنکھیں، جس کی تپش سے کوئی اس سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جسارت کہاں کر سکتا تھا۔ وہ ایک جری مرد تھا، باریک ہونٹ، ہلکی شیو، وہ کسی فلمی ہیرو سا لگ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اس نے بیزاری سے ابرو اٹھائے۔ اسے کام کے وقت کوئی ڈسٹرب کرے اس کو بے حد ناپسند تھا۔ یس بوا، جلدی سے اندر آئیں۔ صاحب وہ کیا وہ؟ بی بی جی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، چھوٹی دنیا اس کے لابیلے تھے، اور پھر وہ بھاگتا ہوا اس کے کمرے تک گیا۔ کمرے کے باہر ملازم سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور دنگ رہ گیا۔ کمرے کا حال بے حال تھا، ہانپنے کی آواز واش روم سے آ رہی تھی۔ اس نے قدم بڑھا کر واش روم کا دروازہ کھولا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ باتھ ٹب میں وہ لیٹی تھی، اس کی شفاف گردن تک آتا پانی، سیاہ بال پانی میں کسی سانپ کی طرح تیر رہے تھے، اور بند آنکھیں، گلابی گال مانو جل رہے ہوں، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے لیکن لب ہل رہے تھے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ چیخ اٹھا۔ آنکھوں کی سردی میں اضافہ ہوا۔ وہ جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، اپنی سیاہ کانچ سی آنکھیں کھولی جو سرخ پا چکی تھی۔ اٹس سو ہاٹ، ویری انکمفرٹیبل۔ وہ رک کر صرف یہی کہے جا رہی تھی۔ سنہری شلوار قمیض سے اس کا جسم واضح ہو رہا تھا۔ ریان نے پانی کو ہاتھ لگایا جو بہت ٹھنڈا تھا، اور پھر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو تپ رہا تھا۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پر جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بے دردی سے پھینکا۔ سرد آنکھوں سے بوا کو دیکھا۔ کال دا ڈاکٹر، کال کر دی ہے صاحب، ڈاکٹر آتا ہی ہوگا۔ آواز باختہ سی وہ بیڈ پر لیٹی چیخ رہی تھی۔ شٹ اپ، اس نے بھی اسی سرل لہجے سے منہ بند کرنے کو کہا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے غصہ کس وجہ سے آ رہا ہے، لیکن چھوٹی دنیا مسلسل چیخ رہی تھی، آئی سیڈ شٹ یور ماؤتھ۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس پر کمبل دیا۔ ڈاکٹر اندر آیا۔ چک اسی طرح گرمی برداشت نہ ہونے پر اس چھوٹی سی گڑیا نے کمبل کو زور سے پڑے پھینکا، اور ریان نے جلدی سے اس کے وجود کو اپنے وجود سے ڈھانپ دیا۔ گیٹ آؤٹ۔ ڈاکٹر ہکا بکا سا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اسے دفع ہو جانے کا حکم ملا تو جلدی سے باہر بھاگا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ چھوٹی دنیا نے بے چارگی سے اپنے اوپر موجود وجود کو دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے سے وہ پیچھے ہوا جس کے اگلے ہی پل اس کے چھوٹے نازک ہاتھوں نے تھام لیا۔ ریان کو وجہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی، وہ کافی سالوں سے امریکہ میں رہ رہا تھا۔ ہیلپ می، اس کی بے جان سی آواز نکلی۔ اگر وہ اس وقت ہوش میں ہوتی تو دوبارہ بے ہوش ہو جاتی۔ ریان نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اگلے ہی پل چھوٹی دنیا نے اپنی بانہوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال لیا اور کانپتے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ اس کا لمس پا کر ریان کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ جتنے سالوں سے ویران سا تھا، اس کے لمس نے ویرانی کو بنا دی تھی۔ اس نے اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھا جو اس میں پناہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی جان ابھی اپنے انجام سے واقف نہیں تھی۔ اب ریان کی باری تھی سارے بدلے لینے کی۔ یو آسکڈ فار اٹ۔ اس کے کان کے لو پر لب رکھتے سرگوشی کی، پھر اس کے نازک لب، اور پھر اس پر جھکتا اس کے ہوش اڑاتا چلا گیا۔ بیلا کی سسکیاں پورے فضا میں گونجی تھیں۔ رات رفتہ رفتہ گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر جنون تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سورج کی روشنی پورے کمرے میں برس رہی تھی۔ رات کی بارش کے بعد آج سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکا۔ اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی، پھر کچھ یاد آنے پر بیڈ کی دوسری جانب دیکھا۔ وہ جگہ خالی تھی۔ اس کو لگا وہ خواب تھا، مگر جب اٹھنا چاہا تو اسے لگا جیسے اس کا پورا جسم بس
سے کچل دیا گیا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا سرد آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں۔ رخسار سرخ ہوئے، اس کی گہری آواز کمرے میں گونجی۔ اگر جاگ ہی گئی ہو تو اٹھ بھی جاؤ۔ اس نے اور زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں کی پلکیں کانپی۔ کیا مجھے پھر سے کہنا پڑے گا؟ اس کو شرمندگی ہو رہی تھی، وہ اس کا کیسے سامنا کرے گی؟ جلدی سے بات لے کر نیچے آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ ریان کا مزاج سخت معلوم ہوتا تھا۔ بیلا کا دل چاہا وہ زور زور سے رو دے۔ نیچے ریان صوفے پر بیٹھا تھا، وہ بہت تازہ دم لگ رہا تھا۔ چھوٹی دنیا درد کے ساتھ ساتھ قدم بقدم نیچے آ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بیلا کا چہرہ کاغذ کی طرح پیلا تھا، وہ بہت بے چین تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی کسی مجرم کی طرح، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ریان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ سفید شرٹ اور سیاہ پاجامہ پہنے، لمبے بال گیلے شانوں پر پھیلائے، میک اپ سے پاک چہرہ، وہ بہت اضطراب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ ایکسپلین، میں نہیں جانتی۔ بیلا تم نہیں جانتی؟ تمہیں لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ ریان نے غصے سے کہا۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر میں نہیں جانتی۔ آپ غصہ مت کرو پلیز، غصہ مت کرو۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ بیلا رونا بند کرو۔ لیکن وہ اور رونے لگی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ رونا بند کرو۔ وہ گھبرایا۔ تم نے کل رات پھر ذرا وقفہ کیا، کیا کھایا؟ چھوٹی دنیا نے حیرت سے دیکھا۔ بیلا تم نے کیا کھایا؟ میں نے آپ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور رات کو سیب اور کچھ چاکلیٹ۔ جب ریان نے اچانک سے کچھ سوچا اور اس کی آنکھیں مزید سرد ہوئیں۔ چاکلیٹ؟ کون سی چاکلیٹ؟ وہ گفٹ دیا تھا نا مرینا آپی نے۔ ریان نے بوا کو اشارہ کیا۔ وہ کچھ دیر میں چاکلیٹ کا خالی ڈبہ لے آئی۔ ریان نے دیکھا، تم نے یہ ساری کھا لی؟ وہ سمجھ گیا تھا اس کو مرینا پر اور غصہ آیا، وہ اس قدر گر سکتی تھی، اور اگر وہ گھر پر نہ ہوتا تو پھر بیلا کے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ادھر آؤ۔ بیلا نے الجھن سے دیکھا۔ ریان پہلے آپ پرامس کریں، آپ مجھے ماریں گے نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، پھر کبھی چاکلیٹ نہیں کھاؤں گی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ ریان نے گھور کر دیکھا تو وہ فوراً سے پہلے اس کے پاس بیٹھی۔ کل رات ریان نے اس کی حسین صورت کو دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ اس میں آپ کی غلطی نہیں تھی، یہ میری غلطی ہے، میں آپ کا اچھا خیال نہیں رکھ سکا۔ چھوٹی دنیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بننے لگی تھیں۔ اسٹاپ کرائنگ، ایوری تھنگ از آل رائٹ مائی لٹل بیبی۔ تم اتنا روتی کیوں ہو؟ ریان نے اس کے نازک وجود کو اٹھا کر اپنی گود پر بٹھایا۔ بیلا نے اپنا منہ کھولا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ماما۔ ریان نے اسے رونے دیا۔ پھر کافی دیر جب وہ چپ نہ ہوئی تو اس کے لمبے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بہت نرمی سے بولا، اب بس، سب ٹھیک ہے۔ میں ناراض نہیں تم سے، بس میں اب بھی اتنی جلدی سوچا نہیں تھا، تم ابھی بہت ینگ ہو۔ رات کے کچھ پلوں سے یاد آئے تھے۔ آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا؟ ریان نے لب اس کی آنکھوں پر رکھے۔ بالکل بھی نہیں، اور اس کی سرخ ناک دبائی۔ چھوٹی دنیا مزید سرخ ہوئی۔ ماشاءاللہ، کسی نے بلند آواز میں کہا تو دونوں نے سامنے دیکھا۔ آپ؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دادا جی۔ آپ؟ ریان خوشگوار حیرت سے بولا۔ بیلا نے ریان کے سینے سے سر اٹھا کر دیکھا تو دراز قد دادا جی، جن کی چھوٹی سی سفید سٹائلش داڑھی، ریان کی طرح گہری آنکھیں، سفید سوٹ، اور سب سے مزے کی چیز، چھوٹی دنیا کو ان کی ٹرن لگی تھی، جو اس کے نصیب سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ ریان کی نظر ان سے پیچھے کھڑی مرینا پر پڑی تو اس کو 2 سیکنڈ لگے تھے ساری گیم سمجھنے میں۔ اچھا، تو بیلا کو دادا کی نظر میں گرانے کے ارادے سے۔ بیلا جلدی سے کھڑی ہوئی۔ دادا جی نے اپنی چھوٹی سی بہو دیکھی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دادا جی نے آگے بڑھ کر بیلا کو گلے لگایا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ بیلا کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ السلام علیکم دادا جی۔ وعلیکم السلام میرے بیٹے، میری گڑیا۔ ریان زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ اور اگر کرے تو آپ نے صرف مجھے ایک دفعہ بتانا ہے۔ پیار سے تھپکی دی۔ بیلا نے مسکرا کر اس بات میں سر لایا۔ اپنی بہو سے ہی ملتے رہیں گے؟ ریان نے دلچسپی سے دادا جی کو دیکھا۔ آہا، آجا میرے شہزادے۔ مرینا کا پلان تو فلاپ ہوا تھا۔ ریان تم تو کینیڈا جا رہے تھے۔ ریان نے ایک سر نظر اس پر ڈالی اور دوسری دادا جی پر۔ بوا، اب بیلا کو روم میں لے کر جائیں۔ بیلا، آپ روم میں جائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں… ریان نے اس کے نرم گال تھپ تھپائے۔ آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی نا، جائیں۔ اوکے۔ اس نے بڑی سیاہ آنکھوں کو بلینک کیا جن میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، پھر ایک نظر دادا جی کی چمکتی ٹین کو دیکھا۔ دادا جی ناسمجھی میں ریان کو دیکھا جو بیلا کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ ریان، اسے میں لے کر آیا ہوں، دادا جی نے اضطراب میں کہا۔ سیریسلی؟ ہاں، یہ آپ کو لے کر آئی ہے یا یہ آپ کو لے کر آئی ہے؟ دادا جی، آپ چپ کر کے وہاں بیٹھ جائیں، اور تم آج کے بعد میرے گھر آنے یا میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پوری دنیا یاد کرے گی۔ ناؤ یو گیٹ آؤٹ اینڈ نیور شو می یور ڈسگسٹنگ فیس۔ مرینا کے لیے یہ احساس تو توہین تھا، لیکن وہ عورت کے درجے سے تو کب سے گر چکی تھی۔ بیلا کے لیے اور نفرت لے کر وہ گئی تھی وہاں سے۔ ریان بیٹا، ریلیکس۔ دادا جی، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بیلا کو… آپ جانتے ہیں اگر میں یہاں نہ ہوتا تو اس معصوم کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا حساب دینا ہوگا اسے، میں کروں گا بات، دادا جی نے تسلی دی۔ لنچ پر دادا جی کے ساتھ ساتھ گیدڑ خان بھی موجود تھا۔ دادا جی، آپ کو نہیں لگتا اجان بہت گلو کر رہا ہے؟ گیدڑ خان نے آنکھ دبا کر کہا تو دادا جی نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ ہاں، فریش تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ بیلا جو
نے کھانے سے نظر اٹھا کے ریان کو دیکھا جو اصل لیے بغیر کھانے میں مصروف تھا۔ وہ سچ میں بہت گلوکارہ تھا۔ چھوٹی دنیا کی نظروں کی تپش پا کر اس نے نظر اٹھائی۔ دو نین چار ہوئے۔ بیلا کے گال بھی سرخ ہوئے تھے۔ اوپر سے بوا کی سمجھائی ہوئی باتیں بھی اس کو یاد آئی تھیں۔ کیوں بھابھی، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ویسے دادا آپ کی بہو بھی بہت بلش کر رہی ہیں۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ، مطلب ہمارے خاندان کا وارث جلد آ جائے گا۔ ریان اور شیر خان نے یک زبان حیرت سے بولا۔ دادا جی کیا غلط ہے اس میں؟ میں نے کون سی فطرت سے انوکھی فرمائش کر دی؟ ریان نے آنکھوں میں تنبیہ کی تھی، جیسے اس کو پتا تھا کہ آگے وہ کیا کہنے والے ہیں۔ کیوں گڑیا، آپ کو بیبی نہیں پسند؟ مجھے تو پسند ہے ریان۔ آپ مجھے بیبی کیٹ، بلی کا بچہ دلوا دیں گے؟ بلا کی معصومیت تھی۔ شیر خان سے اور گیدڑ خان کے منہ سے پانی کسی فوارے کی طرح نکلا۔ ریان نے بھی مسکراہٹ دبائی تھی۔ صحیح شکل تو اس وقت دادا جی کی دیکھنے والی تھی، جو اپنا سا منہ لے کر رہ گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں میری ایک کیٹ تھی، بہت کیوٹ، میری اچھی والی فرینڈ، اس کا نام سموکی تھا۔ ریان آپ لے کر دیں گے نا بیبی کیٹ مجھے؟ ریان نے بریڈ کا پیس اس کے منہ میں ڈالا۔ پہلے جلدی سے اس کو فنش کریں۔ پھر ریان کینیڈا چلا گیا۔ اسی دوران دادا جی بیلا کے ساتھ تھے اور ان دونوں کو اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اکثر شام کو شیر خان بھی چکر لگا لیتا، پھر وہ مل کر لوڈو کھیلتے، کیونکہ بیلا کو صرف یہی کھیل آتا تھا جس میں وہ اور دادا جی پارٹنر اور شیر خان اور بوا پارٹنر ہوتے، اور پھر جو چیٹنگ کی داستانیں دادا جی اور بیلا نے رقم کی، واللہ وہ گھر میں رونق کی طرح تھی۔ چھوٹی سی دنیا۔ پورے ہفتے بعد وہ آیا تھا، ہمیشہ کی طرح جاذب نظر۔ اس دوران اس نے اپنی چھوٹی دنیا کو بہت مس کیا تھا، مگر وہ اس سے دور دور ہی بھاگ رہی تھی۔ چھوٹی دنیا جی، آپ کے ہائی اسکول میں ایڈمیشن کروانے کا سوچ رہا ہوں میں، ریان نے اس کو بتایا جب وہ کارٹون دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچھا، بیلا نے بات پر غور کیے بغیر ہی بول دیا، پھر کچھ سمجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ ریان نو، کیا نو؟ میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ نو مور آرگیومنٹ۔ ریان نے بھی اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ بیلا نے بہت پیار سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز نو، آپ جا رہی ہیں؟ ریان میں رونے لگ جاؤں گی اور ریان نے بھی دلچسپی سے دیکھا، جو نازک ہونٹوں کو دانتوں سے چبا رہی تھی اور ہاتھوں سے اپنی شرٹ کا مروڑ رہی تھی۔ اور میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، اسی بہانے آپ پڑھائی پر فوکس کریں گے۔ ریان کا بھرپور خیر کا گونجا وہ سچ میں لطف اندوز ہو رہا تھا اپنی چھوٹی دنیا کی چھوٹی چھوٹی دھمکیوں سے۔ آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ وہ صوفے سے اٹھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے غصے سے بولی اور اس کی چھوٹی ناک سرخ ہوئی۔ ریان صوفے پر بیٹھا اسے تکتا رہا، پھر ایک گہری تشویش سے کہا، جی بالکل۔ چار آنکھیں لگا کر بھی نظر نہیں آتا کیا؟ بیلا نے اپنا چشمہ ذرا پیچھے کر کے اس کو گھورا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ ریان کھڑا ہوا۔ بیلا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ ریان بھی فارم میں آیا تھا، ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ زیب تن کیے وہ سخت تیور لیے اس چھوٹی سی پری کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں ماں کے ڈالے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ریان میں بتا رہی ہوں میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ بیلا نے بہت ہمت کر کے یہ جملہ بولا تھا اور بول کے رکی نہیں بلکہ دوڑ لگا دی۔ بیلا اسٹاپ! ریان بھی اس کے پیچھے بھاگا، بیلا بھاگتی ہوئی صوفے کی دوسری طرف اور ریان ایک طرف۔ چھوٹی دنیا اسٹاپ رننگ! ریان سے وہ پکڑی نہیں جا رہی تھی۔ کیوں، تھک گئے آپ ہیں؟ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ مسٹر ریان، بیلا نے زبان دکھا کر کہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ میں اب تم خیر مناؤ اپنی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی کہ ریان نے اسے کمر سے پکڑا اور اپنے کندھے پر اٹھاتا اسے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریان میں گر جاؤں گی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا آپ نہیں کروں گی، آپ کی بات مانوں گی۔ اچھا نا سوری تو بول تو رہی ہوں، مگر سامنے والا بھی ریان الوی تھا۔ کمرے میں جا کر اسے بیڈ پر پھینکا ایسے کہ اس کو چوٹ نہ لگے، پھر اس پر جھکا اور اس کی اینک اتار کر دور پھینکی۔ کیا کہا تم نے؟ ریان میری اینک! اس نے اپنی اینک پھر ریان کی تپش دیتی نظروں کو دیکھا، جو بدلی بدلی سی تھی۔ ریان کی سانسیں پہلے ہی پھولی ہوئی تھیں۔ ریان آپ! ریان نے اپنا انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے خمار سے چور لہجے میں بولا۔ کیا میں؟ بیلا کے گال لال ہوئے۔ ریان مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے بھی۔ اور جھک کر اس کی سانسیں قید کیں، پھر دیکھا وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرو، اس کے کہنے پر اس نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور لمبے سانس لینے لگی۔ ریان نے مسکرا کر اس کی ناک دبائی، پھر بھاری بھاری اس کے دونوں نینوں پر اپنے لب رکھے، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اپنے آپ پر قابو کرتے ہوئے اتنا ہی بول پایا، سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا اسکول کے لیے۔ بیلا نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی وہ بولا، سو جاؤ، اس سے پہلے میرا ارادہ بدل جائے۔ پھر مجال ہے چھوٹی دنیا ہلتی بھی۔ رات کے دوسرے پر آگ کے شعلے ہر طرف پھیلے تھے، وہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ جا بجا دھواں، سیاہ دھواں، جیسے گناہوں کے سیاہ بادل ہوں جو اب لینے آئے ہوں سخت آزمائش، محبت یا زندگی۔ اور تم کو ایک پتے کی بات بتاؤں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ محبت ہار جاتی ہے، یہ سراسر بکواس کرتے ہیں، محبت کو بدنام کرتے ہیں، بھلا محبت بھی کبھی ہارتی ہے؟ سنو میری جاناں، میں تم کو بتلاتی ہوں، جب آزمائش آتی ہے نا، جب چناؤ ہو محبت یا زندگی میں، تو یہ زندگی ہوتی ہے نا، یہ اکثر ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ اور تم کو معلوم ہے نا ریان کی زندگی کون ہے؟ تم، بیلا بیگ، اس کی چھوٹی دنیا۔ سیاہ دھوئیں میں اس نے دیکھا ریان اس کی جانب لپکا، مگر پھر اس کی نظر مرینا پر پڑی۔ اور تمہیں پتہ ہے اس نے کس کا چناؤ کیا؟ محبت یا زندگی؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا نا زندگی ہار جاتی ہے۔ بیلا نے دیکھا تھا وہ سچی میں ہار گئی تھی۔
اس کی آنکھوں کے سامنے وہ اپنی محبت کی جانب بڑھا۔ بیلا کو اس دھوئیں میں اپنا آپ حقیر لگا، بے مول سا۔ اس نے بند آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ بیلا میری گڑیا، مجھ سے وعدہ کرو، چاہے جو مرضی ہو تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، آئی سمجھ؟ کچھ بھی ہو جائے۔ وہ 10-12 سال کی تھی جب اس کی ماں نے اپنے دل پر اس کا ننھا سا ہاتھ رکھ کر کہا تھا، اور دروازہ بند کر کے پلٹی تھی کہ ایک گولی زن سے اس کے دل کے آر پار ہوئی تھی۔ کسی کی محبت نے زندگی کو وہاں بھی ہرا دیا تھا۔ پھر اس کو تلاش کرنے کی کوشش، پھر اس نے دیکھا آگ کے شعلے، پھر اس چھوٹی بچی نے سانس لینا چاہی مگر آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ اس کی ماں کے دل سے نکلتا خون، پھر اس کے سامنے جلتی لاش۔ جانتے ہیں نا کیا اثر کرتی ہے؟ وہ پاگل کر دیتی ہے۔ سن لیا ہم نے فیصلہ تیرا، اور سن کر اداس ہو بیٹھے۔ ذہن چپ چاپ، آنکھ کھالی ہے، جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ اس کی ماں کی غلطی یہ تھی کہ اس نے محبت کی، اور اس محبت کی جیت میں اس نے زندگی ہار دی۔ بیلا، چھوٹی دنیا کے کھولو۔ ریان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، مگر اس سے تو آنکھیں کھلی نہیں رہی تھی۔ ریان نے دیکھا وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کی ماما کے قتل نے اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، بچاؤ ماما، آگ مت مارو میری ماما، ماما۔ وہ اتنی زور سے چیخی تھی بیلا۔ ریان نے اس کے باہوں میں بھرا۔ سب ٹھیک ہے، میں ہوں نا اب؟ بیلا نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا، پھر کسی احساس کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ کیا کچھ نہ تھا اس لمحے میں؟ ریان نے اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھا، پھر صرف اتنا ہی بول سکا، سانسوں کے بغیر بھی کوئی زندہ رہتا ہے؟ ریان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کب کیسے یہ چھوٹی دنیا اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ اس کے بغیر تو وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی سی دیر میں وہ جان چکا تھا وہ کتنی حساس ہے۔ وہ اس کی تمام تر اداسیاں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی جھولی میں دنیا جان کی خوشیاں ڈال سکے۔ وہ اسے کتنی پیاری لگتی تھی وہ تو اظہار بھی نہیں کر پاتا تھا، اگر کر بھی دے تو اس کی چھوٹی عقل۔ ریان اس کو باہوں میں لیے مسکرا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا وہ سچ میں اس چھوٹی سی میٹھی سی دنیا کو کھا جائے۔ وہ اس کی نیند خراب کر کے خود نیند کی وادیوں میں گم ہو چکی تھی۔ ریان تو بس ہی بھرتا رہ گیا، اب اس کو نیند کہاں آنی تھی؟ میں ہی صرف کیوں جاگوں؟ اور اس خیال کے تحت اس نے بیلا کی ناک دبائی اور اس پر جھکا۔ بیلا کو کچھ عجیب سا لگا تو آنکھیں کھولی، مگر آگے کا منظر اس کی ساری ہوائیاں اڑا گیا۔ شرٹ لیس وہ اس پر جھکا، اپنے کام میں مصروف تھا۔ بیلا نے اپنے کپاتے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ریان نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں کے پھاڑے سی کوک پوری تھی۔ پیار، ریان نے بہت مزے سے جواب دیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ریان، آپ؟ اس کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے ذرا مزاحمت کرنی چاہیے مگر سامنے والا بھی ریان تھا۔ مت کریں۔ اچھا میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ سرخ ٹماٹر ہوتے ہوئے بولی۔ تم مجھ سے پیار کرو پھر؟ مجھے نہیں آتا، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ اس لیے تو کہا ہے، میں سب سکھا دوں گا۔ بیلا نے اس کو مسکراتے دیکھا، وہ کتنا پیارا تھا۔ ریان نے پھر اسے ایسا سکھایا کہ چاند تاروں نے بھی نظریں جھکا لیں۔ خود کو اظہار میں لانے کے لیے ہوتے ہیں شعر، کب نام کمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ او ہم اشک فشانی سے چراغاں کر لیں، رنج ہی رنج مٹانے کے لیے ہوتے ہیں۔ گردنیں کون جھکاتا ہے محبت میں، سعید یار سینے سے لگانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس گڑیا کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دے گا، اور پھر اس نے یہ وعدہ نبھایا تھا۔ 3 سال بعد بیلا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی جو بالکل اپنے باپ کی کاپی تھا، اور پھر ان کی زندگی خوشیوں سے بڑھ گئی۔ ان دونوں نے ماضی میں جو تکلیفیں سہی تھیں، اللہ نے وہ کمی پوری کر دی، اور کچھ کہانیاں آدھی ادھوری ہو کر بھی مکمل ہو جاتی ہیں، چھوٹی دنیا کی طرح۔ دی اینڈ۔ چھوٹو سی تھی، اچھی تھی۔ آپ کو کیسی لگی بتائیے گا ضرور، اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پھر ابھی دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔